ستار صاحب نے پوچھا ہے کہ کٹے پھٹے پرانے نوٹ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح بعض دفعہ شادی کے لیے نئے نوٹوں کی گڈی حاصل کرنا ہوتی ہے، اس کو بھی بعض دفعہ خریدنا پڑتا ہے کہ زیادہ پیسے دیتے ہیں تب وہ جو ہے نئے نوٹ کی گڈی ہاتھ میں آتی ہے، یعنی 110 روپے دیں گے تو 100 روپے کی گڈی ملے گی، یعنی 1100 دیں گے تو 1000 روپے کی 100 کے نئے نوٹ کی گڈی ملے گی۔ کٹے پھٹے پرانے نوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں، اس کی جگہ میں آپ کو 4 ہی روپے مل رہے ہیں، 1 روپے بٹے میں کاٹ لیتے ہیں۔ اس طرح یہ کاروبار چلتا ہے۔ تو ہم کیا اپنے کٹے پھٹے پرانے نوٹ کو صحیح نوٹ سے بدلنے کے لیے کمی بیشی کے ساتھ اس کو خریدنا بیچنا، یا نئے نوٹ حاصل کرنے کے لیے زیادہ پیسے دے دینا، اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ جواب یہ ہے کہ نوٹ کی نوٹ سے تبدیلی ایک ہی کرنسی میں اگر ہے تو اس میں کمی بیشی یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ریال ہے ادھر نوٹ ہے، یا دوسرے ملک کا سکہ ہے ادھر ملک کا، تو یہ تو دو الگ جنس ہو جاتی ہیں، اس میں کمی بیشی بھی کوئی حرج نہیں، ہوتا ہی ہے کہ ایک ریال اتنے روپے کا ہے، لیکن ایک ہی ملک کی کرنسی ایک ہی طرح کی، تو اس میں نوٹ کی نوٹ سے تبدیلی جب ایک ہی ملک کی کرنسی ہے تو اس میں کمی بیشی کرنا یہ سود میں آتا ہے۔ لیکن فقہا یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو نوٹ کٹ پھٹ کر اتنا خراب ہو گیا ہو کہ تاجروں کے عرف میں اس کی ویلو، اس کی قیمت خود ہی گھٹ گئی ہو، اور سارے تاجر جو ہے اس کو کم قیمت کا نوٹ مانتے ہو، تو پھر اس کو جو ہے اس کو بدلنا اور اس کو کم زیادہ میں بدلنا، اس کی عرف والی ویلو میں چلانا، اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسا کریں کہ ایسے کٹے پھٹے نوٹ سے، کٹے پھٹے نوٹوں سے سامان اس طرح خریدیں کہ مثلا جو سامان 40 روپے کا ہے اور آپ کے پاس پھٹا ہوا نوٹ 50 روپے کا ہے، جو 40 روپے میں چل رہا ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ آپ یہ سامان جو 40 روپے کا ہی ہم کو دے دیجئے، اور ہم سے آپ یہ پھٹا ہوا نوٹ جو 50 کا وہ لے لیجئے، چونکہ اس کی ویلو گھٹ چکی ہے۔ تو اس طرح کریں گے تو بلا غبار یہ شکل صحیح ہوگی، چونکہ یہ جنس بدلنے کی وجہ سے کمی بیشی میں سود کا شبہ بھی نہیں رہے گا۔ جہاں تک بات ہے شادی کے لیے نئے نوٹوں کی گڈی خریدنے کا، اس کے لیے تو بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ آپ 1100 روپے دے کر کے 1000 روپے کی گڈی خریدیں، اس لیے کہ یہ جو ہے تبادلہ، یہ جو ہے ایک جنس کا تبادلہ، ایک ہی ملک کی ایک ہی نوٹ کی کرنسی، اس میں کمی بیشی سود میں آتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس میں لائن لگانا پڑتی ہے، تو آپ یوں کریں کہ کسی کو آپ نے لائن لگانے کے لیے بھیجا اور اس کو اجرت دے دی الگ سے کہ بھائی تم لائن لگا کر کے نئے نوٹ کی گڈی لے آؤ، تو چونکہ ریزرو بینک والے وہ برابر سے دیتے ہیں، 1000 روپے کے بدلے 1000 ہی دیں گے نئے نوٹ کی، لیکن لائن لگانا پڑتی ہے اس میں بعض دفعہ جو ہے بڑی بڑی لائن لگتی ہے، دھوپ میں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھوڑی مشقت برداشت کریں، اور جو مشقت برداشت کر رہا ہے اس کو آپ اس کا محنتانہ دے دیں، تو اس طرح نئے نوٹ ہاتھ میں آ جائیں گے اور سود سے آپ بچ جائیں گے۔ بہرحال ہم یہ حرکت نہ کریں کہ ہم اچھے نوٹ لینے کے لیے چلنا اتنے ہی میں ہے، ہم جو ہے سود کی لعنت اپنے اوپر اٹھائیں۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا، ایک فقیر جو ہے اس نے نظر مانی، اللہ میاں کہیں سے ہمیں اگر 100 روپے دے دے تو ہم 10 روپے صدقہ کریں گے۔ اب اس کو راستے میں چلتے ہوئے ایک پھٹا ہوا نوٹ 100 کا ملا، جب وہ چلانے گیا تو وہ 90 روپے میں چلا، تو وہ کہتا اللہ میاں اپنا صدقہ آپ ہی خود ہی نکال لیو، یعنی اس نے 10 روپے صدقہ کرنے کی زحمت برداشت نہیں کی اور 90 روپے میں چلا، کہا کہ اللہ میاں نے اپنا صدقہ پہلے لے لیا۔ تو ہم تو اتنے سیانے بنے ہوئے ہیں، تو بہرحال ہم اتنی ہوشیاری نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے شوق پورا کرنے کے لیے سود کے شبہے میں پڑیں، تو اس لیے احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات کرنا چاہیے۔